السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے کل فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ 43 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 54 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کی تفسیر لینتھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سٹیپ میں ہم یہ تفسیر مکمل نہ کر پائیں، تو فرسٹ جز آج پڑھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ جز پھر نیکسٹ لیسن میں پڑھیں۔ آج کا لیسن بہت ہی اہم ہے، اگرچہ آیہ مبارکہ چھوٹی ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کو کئی اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ضرور لے آئے گا اللہ ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ نرم ہوں گے مومنین کے لیے، عزۃ علی الکافرین، وہ سخت ہوں گے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں وہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ کوشش والا، خوب جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک دوست ہیں تمہارے اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں، ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو کوئی دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کا لشکر ہی وہ غالب آنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 54 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جو کوئی مرتد ہو جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، تو ضرور اللہ لے آئے گا ایسی قوم جو ان سے محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ سورۃ المائدہ کے سٹارٹ میں ہی پڑھ چکے تھے کہ یہ سورہ مبارکہ لاسٹ پہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے، اس کے تمام جو احکامات ہیں سب محکم ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، وہ پورا ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا سے رخصتی تھی وہ قریب آ رہی تھی، تو اس وقت جو باقی تمام معاملات تھے ان کو نمٹانا تھا، اور جو مزید معاملات پیش آنے والے تھے ان کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہر چیز سے واقف ہیں، جو انسان کے ماضی، حال، مستقبل تمام معاملات کو جانتے ہیں اور علام الغیوب ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آگاہی دے دی اور پیشین گوئی کر دی جو بعد کے معاملات فوراً بعد پیش آنے والے تھے۔ اور وہ پیشین گوئی کیا تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اپنے دین کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ پوری ہوئی، اور اس وقت حالات اتنے نازک تھے کیونکہ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی جو مسلمان صدمے سے دوچار تھے وہ بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا المناک تھا، سانحہ تھا۔ تو دوسری طرف جو مرتد ہو جانے کی خبریں روز روز پریشان کر رہی تھیں وہ بہت بڑا المیہ تھا، اور یہ جو فتنہ ارتداد تھا وہ بہت ہی بڑا تھا اور مختلف قسم کا تھا۔ کچھ لوگوں نے نماز کی پابندی کی تو بات مانی، لیکن دوسری طرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ سرے سے ہی منکر ہو گئے، دین کو ہی چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ اور یہ ایسی ہنگامی صورتحال تھی کہ جس نے مسلمانوں کو توڑ کر رکھ دیا، مسلمانوں پہ گویا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایسے سخت حالات تھے کہ مسلمان بہت ہی پریشان ہو گئے، اور ویسے بھی جب ایک لیڈر چلا جاتا ہے اور لیڈر بھی وہ جو دو جہانوں کا سردار ہو تو پھر لوگوں کو دوبارہ سے سنبھلنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ مقرر ہوئے، خلیفہ اول، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں آن پڑیں، اور اس کے لیے بہت سارے اخراجات کی بھی ضرورت پیش آئی۔ اور آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، کہنے کو اگرچہ بڑا آدمی ہے لیکن اس پہ بڑی ذمہ داری بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کو بہت سارے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے تمام معاملات کو نمٹانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے۔ تو یہی کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوا، ان پہ بہت بڑے بڑے کام آن پڑے، اور اتنے بڑے بڑے جن کے ذمہ داری کے بوجھ تھے کہ جو ان کے لیے نمٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور یہ ذمہ داریاں سرفہرست، ایک طرف تو خلافت کی ذمہ داریاں، اور دوسری طرف لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا معاملہ، اور پھر مزید شامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ کرنے، اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے فنڈ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور بھی مزید روز روز جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے تھے، ان میں سے سرفہرست فتنہ ارتداد جو مسلمہ کذاب کا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ہی اس کی پیشین گوئی کر دی تھی، اور یہ فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی پیش آ گیا تھا، جس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مزید سر اٹھایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب کوئی انسان کوئی بڑا کام کر رہا ہوتا ہے اور سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور سب کی نظروں میں وہ بہت باعزت ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، تو پھر ایسے لوگ، ایسے شخص اور ایسے لیڈر کے ساتھ حسد اور بغض کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لیڈر کی جو ناموری ہوتی ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتی۔ تو یہی حساب مسلمہ کذاب کا تھا کہ وہ نبی اسلام کی جو اتنی باعزت شخصیت وہ اس کو برداشت نہیں تھی، اور اس کو یہ تھا کہ کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عہدہ چھین کر میں حاصل کر لوں۔ اور یہ شخص جھوٹا جو مسلمہ کذاب تھا، یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنے قبیلے کے ساتھ، یعنی کہ ایک قبیلہ آیا تھا، ایک وفد 9 ہجری کو مدینہ آیا، تو اس وفد میں یہ شخص بھی تھا، اور 70 لوگوں کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ جو وفد تھا اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ جو ان کا سردار تھا مسلمہ، اس نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ دور ہی رہا، کیونکہ اس کے اندر تکبر تھا، اپنی سی بڑائی تھی، تو یہ اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت تھی وہ چھیننا چاہتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ تھا، منصب تھا، پیغمبری کا منصب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھیننا چاہتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے نبوت دینے کا وعدہ کریں تو میں پھر ان کی پیروی کروں گا، یعنی کہ آدھی نبوت مجھے دینے کا وعدہ کر لیں تو پھر میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس حتیب جو انصاری صحابی تھے،
ان کے ساتھ مسیلمہ کے پاس گئے، وہاں تشریف لے گئے۔ مسیلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی بات دہرائی، اپنی بات رکھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن اپنے بعد آپ نے ہمارے لیے کچھ طے کرنا ہے، یعنی کہ نبوت کا جو حصہ ہے وہ اپنے بعد میرے لیے وعدہ کریں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تو مجھ سے اس معاملے میں چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں نہیں دینے کا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو تم اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم نے اگر پشت پھیری تو اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، یعنی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، جو نبوت ہے اس کا انکار کیا، میرے پیغمبر ہونے کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو تجھے وہی جھوٹا سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے یہ معاملہ سیدنا قیس بن ثابت کے سپرد کیا اور خود وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ واپس جا کر مسیلمہ جو تھا اس بات پہ غور کرتا رہا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ خود ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے یہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت میں ملی ہے، اور اس نے اپنی قوم کے لیے بہت چیزیں جو حرام تھیں وہ حلال کر دی۔ مثال کے طور پہ جیسے زنا، شراب، اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ اپنے لوگوں کے لیے حلال کر دیں، اور تھوڑا بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چلتا رہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی اس کی بھی گواہی دیتا رہا، گویا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یعنی کہ اب تو میں نبی ان کو مانتا ہوں لیکن ان کے بعد پھر نبوت میرے ہاتھ میں ہوگی، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ زبانی کلامی ساتھ دیتا رہا۔ اس طرح اس کے اپنے لوگوں کے اندر بہت واہ ہوئی اور بہت ناموری ہونے لگی، اور اس کا ایک اپنے لوگوں میں نام قائم ہو گیا۔ پھر اس نے مزید فتنہ کیا اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ اس کام میں مجھے آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی حکومت قریش کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لکھا کہ زمین اللہ کے لیے ہے، جسے وہ چاہتا ہے اس کا وارث بنا لیتا ہے، اور آخر کام جو انجام ہے، اچھا انجام وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پھر مسیلمہ نے آپ کی طرف 2 قاصد بھیجے، ابن نواحہ اور ابن اسال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ استغفر اللہ۔ کیسی ان لوگوں کی بدقسمتی تھی اور کیسے وہ ان کے دعوے تھے، کتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ کام کر جاتے تھے، اور ان کو اللہ کا ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ ایسا کرنے سے کہیں اللہ کا قہر ہی نازل نہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر قاصد کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے وہ واقعی ہی قتل کا حقدار ہوتا ہے۔ پھر مزید کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا جو فتنہ تھا اور سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ ارتداد کا ہی تھا، یعنی کہ یہی فتنہ ارتداد تھا جو کہ مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا تھا اپنے نبوت کا، یعنی کہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید ایک اور پیشین گوئی تھی کہ میرے بعد 10 کذاب ہوں گے، یعنی کہ جھوٹے کذاب، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں اللہ کا رسول، اس کا بندہ اور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ اور بھی مزید یاد رہے کہ تب سے لے کر اب تک یہ فتنہ چلتا آ رہا ہے، اور آپ سب کے سامنے ہے کہ کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ بعض عورتوں میں سے بھی اس بات کا دعویٰ کرنے سے بالکل جھجک محسوس نہیں کرتی۔ کیسی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کی مفاد کی خاطر اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے۔ اور یاد رہے کہ جو ایسا کرنے والا ہے وہ ملعون ہے اور واجب القتل ہے۔ اور پھر پہلے بھی بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ہر کوئی اٹھ کے یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، بلکہ جو وقت کا حاکم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر قتل کرا دے، وہ واجب القتل ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ 3 طرح کے قتل جائز ہیں، جو مرتد ہو جائے یا جو ایسی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب یہ فتنہ اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہی اس فتنے نے جب ہوا دی،
تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا، کس کی طرف؟ بنو حنیفہ کی طرف۔ اور یاد رہے کہ یہ لوگ بہت ہی جنگجو تھے، بہت دلیر بہادر تھے، انہوں نے بڑی بے جگری سے ہو کر لڑائی کی اور بہت بڑا مارکا ہوا۔ اور اس وقت جو جنگ تھی وہ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس میں بہت سارے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے اور ان میں سرفرست بہت سارے قرہ کرام بھی تھے اور کافی جانی نقصان ہوا، لیکن فتح جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اور جو مقصد تھا مسیلمہ کذاب کو ختم کرنا، تو اس میں پھر مسلمان فتح یاب ہوئے، مسلمان اس میں کامیاب ہوئے۔ اور ادھر مزید دلچسپ یاد دہانی کہ اس کذاب کو قتل کرنے والے کون تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تھے وخشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت پہلے ایک بہت بڑا گناہ کر چکے تھے۔ غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی تھے اور بہت جان نثار صحابی بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، جو کہ ان کی شہادت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ دکھی ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے تھے۔ اور یہاں تک کہ جب یہ وخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھا کریں، جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے وہ زخم تازہ ہو جاتے ہیں، جو میرے چچا کا زخم تھا وہ میرے دل میں تازہ ہو جاتا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھا کریں۔ تو ادھر ایک اور دلچسپ حدیث جو کہ سنانا بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث کہ اللہ رب العزت دو شخصوں پہ ہنستے ہیں جبکہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے کہ جب انسان کوئی کفر کی حالت میں کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو یقیناً وہ شہادت کا درجہ پا جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اس پہ بھی مہربان ہوتے ہیں، جو کہ قاتل ہوتا ہے اس کو بھی اسلام کی روشنی ملتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوتا ہے، تو اس طرح قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ اللہ رب العزت ہنستے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی یہ معاملہ ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا، جو کہ سیدنا حمزہ بھی شہادت سے ہمکنار ہوئے اور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی پھر اس کے بعد چاہا کہ کوئی ایسا کام میں کروں کہ اس کا کوئی کفارہ ہو سکے، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی اور بہت المناک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے اور ان کو سید الشہداء کہا گیا۔ بہت سارے شہداء تھے غزوہ احد میں، لیکن ان کو ان سب کا سردار کہا گیا، کیونکہ سب سے بڑھ کے ان کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غمگین کا سبب تھی۔ اور غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ کرام کا مسئلہ بھی کیا گیا تھا، اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایسی ہی تھی، ان کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور یہاں تک کہ ان کی جب میت مبارکہ کو دفن کیا گیا تو ایک گٹھری میں باندھ کر، کیونکہ مسئلہ کیا گیا تھا اور سارے اعضاء الگ الگ تھے، تو اس طرح پھر ممکن نہیں تھا کہ جس طرح ایک میت کو دفن کیا جاتا ہے اس طرح ان کو دفن کیا جائے، تو اس کی پھر جو سارے اعضاء تھے ان کو ایک گٹھری میں باندھ کر اس طرح دفنایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طاق میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا میں کام کروں کہ جو میرے لیے اس کا کفارہ بن جائے۔ تو اس وقت پھر جنگ یمامہ میں سیدنا بخشی جو تھے انہوں نے پھر اس کا قتل کیا، یہ جو مسیلمہ تھا کذاب تھا، تو اس طرح پھر ان کو ایک طرح سے خوشی ہوئی کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کا کفارہ ہو جائے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا لیسن جو ہے وہ لینتھی ہو رہا ہے، تو ابھی شاید ہاف لیسن ہمارا ہوا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک انت الرؤوف الرحیم، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.